بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل میں خوش آمدید۔ ایک رات کھانے کے بعد اپنے کمرے میں سونے کے لیے آئی کہ میری 10 سالہ پوتی دادی دادی کرتی ہوئی آ گئی۔ کیا بات ہے دادی، غیرت کے نام پر قتل کیا ہوتا ہے؟ خبروں میں آیا ہے۔ کچھ دیر تک تو میں ساکت رہ گئی، مگر بچی کو مطمئن کرنا ضروری تھا۔ 10 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، کوئی غلط بات دماغ میں نہ آ جائے۔ اس کو بتایا، بیٹا قتل بہت بڑا فعل ہے۔ وہ بڑی بڑی معصوم آنکھیں گھما گھما کر ہاں ہاں کرتی رہی۔ اس وقت تک بڑی پیاری لگی۔ میرے دل سے دعا نکلی، اللہ اس کو، ہر لڑکی کو، اس شیطان نما انسان سے محفوظ رکھنا۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ 60 برس پیچھے چلی گئی۔ ان دنوں ہم انڈیا میں یو پی کے گاؤں میں رہتے تھے۔ میری والد 3 بھائی تھے، تایا، میرے ابو اور چچا بہت چھوٹے تھے۔ چند ماہ عمر تھی کہ جب دادی کا انتقال ہو گیا۔ دادی کی بہن جو میری نانی تھیں، انہوں نے سب کی پرورش کی۔ وقت گزرتا گیا، نانی کی 3 بیٹیوں کی شادیاں دادی کے 3 بیٹوں سے ہو گئیں۔ کچھ دنوں کے بعد نانا نانی دونوں کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ تایا کے تین بچے، احمد بھائی، حور باجی اور راحت تھے، جبکہ میں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ چچا کی شادی کے بعد ان کو بہت دنوں تک اولاد کی خوشی دیکھنی نصیب نہیں ہوئی۔ یہ ان دونوں کا ذکر ہے۔ جب چچا کا 15 سال کی تھی، مشترکہ فیملی سسٹم میں رہتے تھے۔ گھر ایک تھا، کھانا پکانا الگ الگ تھا۔ تائی کو میں تائی خالہ کہتی۔ ان کو سبزی لگانے کا شوق تھا، ہم گھر کی سبزیاں پکاتے۔ بچی کو پھولوں کا شوق تھا، ہر موسم کے پھول آنگن میں باہر دکھائی دیتے۔ خاص کر سردیوں میں آدھا صحن گیندے کے پھولوں سے پھیلا ہوتا، جو بہت خوبصورت لگتا تھا۔ میری والدہ کو کھانے پکانے کا شوق تھا، ہر ہفتہ سب کو ایک ساتھ بیٹھ کر کھاتے، ان کھانوں کا مزہ لیتے تھے۔ بڑی پرسکون زندگی تھی، حالانکہ یہ کوئی عزیز تھا اور نہ رشتہ دار، بس محلہ ہی ہمارے لیے سب کچھ تھا۔ پھر اچانک ایسا واقعہ ہوا کہ زندگی ہی بدل گئی۔ کہ رات حور باجی گھر سے چلی گئی، کہاں گئی کسی کو پتہ نہ تھا۔ بس ایک خط ملا کہ میں اپنے لوگوں کے لیے مر گئی ہوں، تلاش مت کیجیے گا۔ گھر والے سب کچھ سمجھ گئے۔ تایا نے کمرے میں بلا کر ہم سب کو سمجھایا کہ اگر عزت چلی گئی، سب کچھ چلا جائے گا، لہٰذا خاموش رہنا ہے۔ وہ بہت عقل مند تھے۔ یہ بات گھر سے باہر نہ نکلی، لیکن سارا گھر سکتے میں تھا۔ بردوں میں بات بند کمرے میں ہوئی۔ صبح سورج کی روشنی سے پہلے ہی تایا اور احمد بھائی شہر چلے گئے۔ احمد پڑھائی کے سلسلے میں شہر میں ہوتے تھے اور ان دنوں دیوالی کی چھٹی میں آئے ہوئے تھے۔ ہم نے سب کو بتا دیا کہ تایا کے ساتھ حور بانو شہر گئی ہے۔ یہ بات سارے محلے کو بتا دی کہ اس بار احمد بھائی کے ساتھ تایا اپنی بیٹی حور بانو کو بھی شہر گھمانے لے گئے ہیں۔ بس اوپر والا ہی سب کے عیب ڈھانپنے پردہ ڈالتا ہے۔ تیسرے دن گھر پر ٹیلی گرام آیا، جو ہماری پڑوسی نے اتفاق سے وصول کیا۔ اطلاع تھی کہ حور بانو ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں فوت ہو گئی ہیں اور مجبوراً شہر میں ہی دفن کرنی پڑی ہے۔ پڑوسی نے محلے کے گھروں میں جا کر بتا دی اور ہمارے گھر بھی کہرام مچ گیا۔ محلے دار تعزیت کو آئے، ہمارے گھر والوں نے اشک بہائے۔ دل پر جبر کر کے زندہ اور گمشدہ حور باجی کا سوئم اور 40واں کیا گیا۔ دنیا کو باور کرانے کے لیے ایک حور دنیا سے رخصت ہو گئی۔ گھر میں ویرانی نے ڈیرا ڈال دیا۔ اس غم سے 2 ماہ تایا بھی چلے گئے۔ گھر میں اور زیادہ اداسی چھا گئی۔ تائی کو چپ لگ گئی، ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ وقت آگے بڑھا اور راحت کی شادی ہو گئی۔ گھر کی خاموشی کچھ کم ہوئی۔ احمد بھائی جاب کے سلسلے میں شہر چلے گئے۔ میرا بھی رشتہ آ گیا اور شادی ہو گئی۔ جن سے شادی ہوئی ان کا نام ندیم تھا۔ ندیم آگرہ میں ایک اسکول ٹیچر تھے۔ کچھ دن سسرال میں رہ کر میں ان کے ساتھ آگرہ آ گئی۔ اس وقت کسی گاؤں کی لڑکی کا بڑے شہر جانا ایسا تھا جیسے آج کل امریکہ جانا۔ ہم اکثر تاج محل کی سیر کرتے۔ روڈ پر بیٹھی ایک فقیرنی بھی مجھے بہت کشش محسوس ہوتی تھی۔ چہرہ میں نے ٹھیک سے نہیں دیکھا تھا۔ کئی بار بھی کے سکے اس کی پھیلی ہوئی چادر میں ڈال دیتے۔ ایک دن ہمت کر کے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا اور برسوں کی پڑی گرد ایک دم صاف ہو گئی۔ میں اچانک بول پڑی، حور باجی کیا یہ تم ہی ہو؟ انہوں نے نفی میں گردن ہلائی اور 2 موتی ان کی آنکھوں سے ٹپک گئے۔ میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے انگلی سے چپ کروا دیا۔ میری اشک یقین میں بدل گیا کہ ضرور کوئی نگرانی کر رہا ہے۔
گھر آ کر بہت پریشان تھی، کیا کروں، کس سے کہوں، کچھ عقل میں نہیں آ رہا تھا۔ میری پریشانی ندیم نے محسوس کر لی اور بڑے پیار سے پوچھا۔ میرے پاس ان کو بتانے کے علاوہ کچھ چارہ نہ تھا، شروع سے آخر تک سب بتا دیا۔ وہ بہت اچھے اور راز کو راز رکھنے والے تھے۔ انہوں نے اس معاملے کا پردہ رکھنے کا وعدہ کر لیا اور میرا ساتھ دیا کہ تنہا میں کچھ نہ کر سکتی تھی۔ اس کام کو کرنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑے۔ میں نے اپنے میکے کا سارا زیور بیچ کر 50,000 روپیہ دے دیا اور حور جن لوگوں کے قبضے میں تھی ان سے واپس لے لی۔ 50,000 بڑی رقم تھی۔ اپنے سسرال اور محلے والوں کو بتایا، وارث عورت ہے، کام کرنے کے لیے لائی ہوں، اب ساتھ رہے گی۔ کہ میں سے کوئی ایسا تھا نہیں جو اتنی دور آتا۔ ایک احمد بھائی کے اوپر سارے گھر کی ذمہ داری تھی، وہ بہت مصروف تھے۔ میں نے حور باجی کا کافی احلال اس کو نہ بتایا۔ گھر لا کر حور باجی کو نہلایا اور اچھے کپڑے پہنائے، کھانا کھلا کر سلا دیا۔ جب آرام کر لیا اور سو کر اٹھیں تو کچھ تازہ دم لگیں، تب ان سے ان پر ابیتی پوچھی۔ انہوں نے تمام روادات سنائی، بتایا کہ گاؤں کے کسی نے گھر سے ان کا ایک رشتہ دار لڑکا آیا تھا، اس نے حور باجی کو دیکھا، چپکے ملنے کا سلسلہ چل نکلا اور گھر والوں کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ اس نامراد عاشق نے انہیں ورگلایا اور شہر لے آیا، یہاں ان کو بیچ دیا۔ مختلف ہاتھوں سے ہوتی ہے۔ جب ان کی حالت ابتدار ہو گئی تو فٹ پاتھ پر رات کے کسی پہر پھینک گئے کہ مر گئی تو ہمارے ذمے لگ گئی۔ یوں یہ ابتدار حالت میں فقیروں کے ہاتھ لگ گئی۔ انہوں نے دیکھا بھال کی حالت بہتر ہوئی تو وہ لوگ بھیک منگوانے لگے۔ وہ رو رو کر پردیگار سے معافی مانگتی تھیں اور اپنوں سے ملنے کی دعا کرتی تھی۔ حور بانو میرے ساتھ رہنے لگیں۔ ان کو لاوارث بتاتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی تھی، مگر مصلحت کا یہی تقاضا تھا۔ کام اور عبادت کے بعد ان کو صرف اپنی ماں سے ملنے کی آرزو تھی۔ وہ تائی خالہ کو ایک نظر دیکھنے کو برقرار تھی۔ اس بار جب گاؤں گئی تو بڑی مشکل سے تائی اور والدہ کو اپنے ساتھ لانے میں کامیاب ہو گئی۔ حور باجی ان کے قریب نہیں آتی تھی۔ ان کی تڑپ کم ہو گئی، مگر معافی مانگنے کی حسرت پوری نہ ہو سکی۔ دور دور سے ماں کو دیکھتی تھی۔ کچھ وقت اور آگے بڑھا، ہم سب 1972 سن میں کے کراچی آ گئے اور ہمارے ساتھ حور بھی آ گئیں۔ جب لوگ نکرانی کہہ کر تعریف کرتے تو دل رو پڑتا۔ قسمت نے ساتھ دیا، ہمارے میاں ترقی کرتے گئے اور یہاں ہم اچھی زندگی گزارنے لگے۔ پاکستان آ کر قسمت بدل گئی، ہم دولت مند میں شمار ہونے لگے، بال بچے ہو گئے۔ اس دوران ایک بار بھی انڈیا نہ جا سکی، تاہم جب 1982 میں والدہ اور تائی بہت بیمار ہو گئیں، احمد بھائی نے خط لکھا، ایک بار آ کر مل جاؤ، تو خط ملتے ہی ساتھ سفر کی تیاری شروع کر دی۔ اس دوران بچے بڑے ہو گئے تھے، حور باجی گھر میں تھیں، بڑے گھر میں آگے تھے، لہٰذا باجی کا الگ کمرہ تھا۔ وہ صرف کام کرنے والوں کی نگراں تھی۔ میں 1 ماہ کی کوشش کے بعد انڈیا روانہ ہو گئی۔ وہاں تو بہت کچھ بدل چکا تھا۔ تائی خالہ نے اپنے انتقال سے 1 دن پہلے مجھے اپنے پاس بلا کر دعا دی اور کہا، تم نے حور کے ساتھ جو احسان کیا ہے، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا اور دین اور دنیا میں آخرت پاؤ گی۔ میری آنکھوں کا سوال پڑھ کر کہا، میں ماں ہوں بیٹا، ماں جو اولاد کی خطا معاف کر دیتی ہے۔ کاش حور سے مل سکتی، لیکن اب دیر ہو چکی ہے۔ پھر کوئی بات نہیں کی، دوسرے دن فوت ہو گئیں۔ 1 ہفتہ بعد میری والدہ بھی چلی گئیں، ہم کو چھوڑ کر۔ دونوں بہنوں کی قریب وفات کی ان کی محبت کی نشانی بن گئی۔ یہ دوہرا غم لے کر میں کراچی روانہ ہو گئی۔ جب حور باجی کو ان کی ماں کی وفات کا بتایا، مجھ سے لپٹ کر بہت روئیں۔ اس کے بعد تو وہ خود کو اپنے کمرے تک محدود رکھتی تھیں، جیسے ماں سے معافی طلب نہ کر سکنے کے باعث پچھتاوے کی آگ میں دھیمے دھیمے سلگ رہی ہوں۔ ماں ایسی ہستی کو کون بھلا سکتا ہے، لیکن جو اولاد بال بچوں والی ہو، بچوں کے فرائض میں کھو کر والدین محروم کے غم کو سہا جاتا ہے۔ تاہم کبھی کبھی ان کی یاد ضرور پریشان کرتی ہے، لیکن حور باجی جیسی بیٹی کو تو لگتا تھا کہ والدین کی سب کی کر گزرنے کی سزا ملی، جو ایک لمحے کو والدین کو نہ بھلا سکے۔ اپنی ماں کی یاد نے تو انہیں ایسے گلانا شروع کر دیا تھا جیسے پانی میں نمک گھل جاتا ہے۔ ان کو ہلکا ہلکا بخار رہنے لگا تھا۔ روز صبح اٹھتی، جب میرے بچے اسکول جاتے وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی، میں کام کرتی
میں کام کرتی تو مختصر جواب دیتی، کسی سے بات نہ کر سکتی، جیسے ان کو بات کرنے سے بھی تکلیف ہوتی ہو۔ نہ جانے کیا سوچتی ہیں جو اندر ہی اندر ان کو کھا رہی تھی۔ عید آ گئی، گھر میں گہما گہمی ہو گئی، لیکن عید کے دن بھی وہ باہر نہ آئیں۔ بچوں کو کھلانے پلانے کے بعد فارغ ہو کر جب ان کے کمرے میں گئی، وہ گرمی میں کمبل اوڑھے سو رہی تھی، جیسے انہیں سردی لگ رہی ہو۔ میں نے آواز دی، حور باجی، حور باجی، حور باجی اٹھیں تو، آج عید کے دن کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ میں نے ان کو جگانے کے لیے 100 طرح کی باتیں کر دیں، وہ نہیں ہلی تو کمبل ان کے اوپر سے ہٹایا، نیم بے ہوش تھیں، ماتھے پر ہاتھ رکھا بخار میں جل رہی تھیں۔ پچھتانے لگی کہ اپنے بچوں کی خوشیوں میں دن چڑھایا اور میں نے ان کی خبر کیوں نہ لی۔ حور باجی کے بے بسی پر دل بھر آیا، سوچنے لگی اگر یہ مجھے نہ ملتی تو نہ جانے کہاں ہوتی، شاید سردی گرمی میں روڈ پر پڑی بھیک مانگ رہی ہوتی، یا پھر سوچ کر کانپنے لگی خدا کا شکر تھا کہ اس نے ہم کو ملا دیا اور میرے پاس بھی اتنا روپیہ جڑ گیا کہ گداگر گروں کے سرغنہ کو 50,000 ادا کیے ان کو خرید لیا، وگرنہ تو ہم عمر بھر پچھتاتی رہ گی۔ ندیم مجھے پکارتے ادھر آئیں، ان کو آواز دی، ذرا حور باجی کے کمرے میں آئیں، دیکھیں ان کا حال ابتدار ہے، ڈاکٹر کو بلانے پڑے گا، آج عید کا دن ہے، کوئی ڈاکٹر کیسے آ سکے گا؟ سوچ میں پڑ گئے، پھر توقف سے بولے ایسا کرتے ہیں کہ ان کو اسپتال ایمرجنسی میں لے جاتے ہیں، ابتدائی امداد تو آج کے دن مل جائے گی، تم تیار ہو جاؤ، میں گاڑی نکالتا ہوں۔ میں نے کیا تیار ہونا تھا، بس سادہ سا معلوم کہ اجلے کپڑے بدلے اور اوپر سے بالوں میں کنگھا پھیرا، واپس حور کے کمرے میں آئی کہ کیسے ان کو اٹھا کر گاڑی تک پہنچائے، سہارا دینا چاہا تو مجھ سے نہ اٹھ پائیں، ان کو ہوش ہی کب تھا۔ میں نے کان میں کہا حور باجی ہمت کیجئے، تو انہوں نے بمشکل الفاظ ادا کیے کہ کاش انڈیا جا سکتی اور میری ماں کے پاس میری قبر ہوتی۔ یہ الفاظ کہتے ہی سر ایک جانب کو ڈھک لیا اور روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھیں، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ان کی میت کو انڈیا لے جانا اور تائی خالہ کی خبر کے ساتھ دفن کرنا میرے بس میں نہ تھا۔ کراچی کے ایک قبرستان میں سپرد خاک کیا، کبھی کبھی قبر پر فاتحہ کے لیے جاتے رہے، لیکن پھر زندگی کی مصروفیات نے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں۔ آج بھی اس کمرے میں جاتے ہوئے جی گھبراتا ہے جس میں وہ رہا کرتی تھی، حالانکہ اب یہ کمرہ میری پوتی کے استعمال میں ہے، مگر میں نے دیوار پر حور باجی کی تصویر ویسی ہی لگی رہنے دی۔ یہ تصویر ان کے بچپن کی ہے، وہ 4 برس کی تھی اور اپنے والد کی گود میں عید کے روز یہ تصویر اتاری تھی۔ یہ ان کے بچپن کا قیمتی اثاثہ تھا کہ جس کو گھر سے بھاگتے وقت ساتھ لے گئی تھیں اور ہمہ وقت اپنے پاس رکھتی تھی۔ زمانے جب جے اپنے پاس رہتی تھیں، زمانے نے ان سب کا کچھ چین لیا، یہاں تک کہ زندگی بھی، لیکن ان کو یہ عزیز ازاں جاں فوٹو ابھی تک موجود اور صحیح سلامت ہے۔ یہ تصویر بڑی خوبصورت ہے، جس میں وہ ایک معصوم فرشتے کی مانند گڑیا لگ رہی ہے۔ حور باجی واقعی تم مثال حور تھیں، مگر تم کو کسی شیطان ہاتھ نے دلدل میں پھینک دیا۔ بہت بہت شکریہ۔